السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تقسیم رحمت چینل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترمی و مکرمی، اس پرآشوق دور میں جہاں ہر طرف شور و غوغا ہے، ہٹو بچاؤ کا دور چل رہا ہے، علامت قرب قیامت اظہر من الشمس ہوتے جا رہے ہیں، اب عیاں راچے بیاں کا یہ وقت مصداق ہے۔ خاص کر علماء کرام کی وفات کا گو نہ تھمنے والا سلسلہ نہایت ہی دردناک ہے۔ ایک ساحے سے غم دل ہلکا نہیں ہو پا رہا ہے کہ دوسرا ساحہ دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ زمانہ غم کی دہائی دے رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، قیامت کا کیا عجب سما ہے، بڑا آزمائشی دور ہے۔ وہیں ہمارے بعض دوست بے پروائی کی اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کسی کی وفات کی خبر سنتے ہی فوراً شیئر کر رہے ہیں۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ سچ سمجھا نہ جھوٹ جانا، تحقیق بھی نہیں کیا۔ دوستو، ان دنوں دارالعلوم دیوبند کے 3 عبقری اساتذہ رحلت فرما چکے ہیں۔ ایسے میں ہم طلباء کا فرض بنتا ہے کہ حضرات اکابر کی درازی عمر کی دعا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کی طبیعت کی خرابی کو لے کر بڑا چرچا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کو بس معمولی سا بخار تھا، جس پر خود محتمم صاحب نے وضاحت پیش کی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بہت سے لوگ فون کر کے خیریت پوچھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی گفتگو میں تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ طبیعت میری ٹھیک ہے، کچھ معمولی بخار کا اثر ہے اور کچھ کھانسی کا اثر ہے، لیکن کوئی خطرناک شکل نہیں ہے، نہ کوئی تشویش کی بات ہے۔ دوا چل رہی ہے اور آرام ہے، انشاءاللہ چند روز میں مکمل افاقہ ہو جائے گا۔ البتہ جو مزاج پرسی کر رہے ہیں وہ دعا میں یاد رکھیں تاکہ جلد از جلد جو تھوڑا بہت اثر رہ گیا ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس قحط الرجال کے دور میں ہم سے جو بن پڑے کریں، جس وظیفے کو کرنا پڑے کریں، اور علماء کرام و اکابر امت کی درازی عمر کی دعا کریں، کیونکہ فی الحال یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ لگے ہاتھوں ایک بڑی اثر خیز نصیحت سماعت فرمائیں۔ شان دکن بے نظیر فقی ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اطال اللہ عمرہ نے فلسطین کے بارے میں ایک گرہ مایہ نصیحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج ہم حرمین شریفین جاتے ہیں، لیکن بیت المقدس کوئی نہیں جاتا۔ جس طرح سارے عالم سے امت مسلمہ کے صاحب ثروت لوگ حرمین شریفین عمرہ و حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بیت المقدس قبلہ اول بھی تشریف لے جائیں، تاکہ اسرائیل کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ بیت المقدس کا تعلق صرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ قدم اٹھایا جائے تو ان کے دماغ میں یہ بٹھایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس کا تعلق دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔